لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین، اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! تو مجرم بے چین رہتا ہے۔ آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے۔ بے چینی گناہوں کی ہے۔ گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے دیتا۔ اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے، اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو۔ اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی۔ اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانینت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانینت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دیا، اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفہ ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے، کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے۔ اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا۔ جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ و قرآن،
یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے، جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، وہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ من اللہ نہیں ہے، تو یہاں غور کرنا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ فرمایا گیا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القاء کریں۔ اور آقا کریم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں، حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا۔ حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے، جو جلد ملنے والی ہے۔ دنیا کا سودا نقد ہے، دنیا کے نفع نقد ہیں، دنیا کی لذات نقد ہیں۔ شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا، اب زنا کرو اب لذت ملے گی، اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں، جو بالکل نقد سودے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی، پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی، 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی۔ اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں۔ تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں، پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں، جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے، قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی؟ دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے، رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا
تو اللہ ताला उससे पूछेगा बता तेरी कोई आरज़ू, तो वो कहेगा मालिक ये आरज़ू है, ये आरज़ू है, मुख्तलिफ आरज़ुएं बताएगा। अल्लाह फरमाएगा लका मा तमन्नैता, जो तूने आरज़ू की जा जा तुझे मैंने अता कर दी, अब जन्नत में चला जा। तो उसकी तो तवक्को ये होगी कि साया दीवार जन्नत में जगह मिल जाए तो गनीमत है, और अगर जन्नत के अंदर जाऊं तो कोई झोंपड़ा मिल जाए 2 मरले का तो वो भी काफ़ी है। लेकिन अल्लाह उसे कितनी जगह देगा? अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में, तेरे लिए जन्नत में दुनिया से 10 गुना जगह है। 7 बर्रे आज़मों को 10 से ज़रब दे तो कहा ते दुनिया से 10 गुना जगह तेरे लिए। उसको यकीन ही नहीं आएगा, वो कहेगा तस्खुर वांतल मालिक, मेरे रब तू बादशाह हो के मुझसे मजाक कर रहा है? अल्लाह फरमाएगा नहीं, तेरे लिए 10 गुना जगह है, और उसके लिए 10 गुना जगह होगी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, जो आखिरी जन्नती है उसके पास कितनी जगह होगी, कितनी प्रॉपर्टी होगी? आज तो 2, 10, 20, 50 मुरब्बे किसी के पास हों तो वो इतराता हुआ चलता है कि मैं इतना बड़ा जिम्मेदार हूँ। जन्नत में आखिरी जन्नती की जगह कितनी होगी? दुनिया से 10 गुना जगह। तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जागीरों का आलम क्या होगा? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की जागीरों का आलम क्या होगा? फिर असहाबे रसूल की जागीरों का आलम क्या होगा? कीमती कितनी जगह कि एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, दुनिया व माफिया से वो कीमती, और वो कीमती जगह दुनिया से 10 गुना जगह उसको दी जाएगी जो सबसे आखिर में जाएगा। तो मुझे बताइए उससे बड़ा बेवकूफ कोई है जो आखिरत को बर्बाद करके दुनिया का सौदा करता है? बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतो खैरुम व अबका, कहा आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो यहां भी इरशाद फरमाया कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, तुम नक़द के पीछे दौड़ते हो, आखिरत जो उधार है उसकी परवाह नहीं करते हो। ये नक़द तुम्हें मिल भी जाए, पहली तो बात है मिलती नहीं है, दुनिया तुम्हारे आगे भागती है और तुम पीछे भाग रहे हो। कुछ हिस्सा तुम्हें मिल भी गया तो वो कितने सालों के लिए? 60 साल 70 साल, ये तो बड़ी लंबी जिंदगी है। हमारे यहाँ 45 साल एवरेज निकाली गई है। 60 साल भी कोई जी ले, 70 साल भी कोई जी ले, क्या हैसियत है आखिरत के मुकाबले में? आखिरत का एक दिन यौम हशर कुरान बताता है 50,000 साल का होगा। 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन। फिर उसके बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी, मेंढे की शक्ल में मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा। मौत को भी मौत आ गई, अब मौत नहीं है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। और जो जन्नत में चला गया सबसे आखिर में जाने वाले की ये जायदादें। तो असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, ये तो एक सौदा है। अब अल्लाह ताला एक और चीज बता रहा है, जरा गौर कीजिए। दुनिया की मोहब्बत दिल में ऐसी पैदा हो गई कि हमें साल के बाद माह सियाम में मस्जिद में आना नसीब होता है, और हम अपनी ही दुनिया में मगन हैं कि यही दुनिया सब कुछ है। ये कायनात भी देखो, मेरा रब बयान कर रहा है वुजूह यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। वो दिन जब आएगा तो जब बंदे उसके हुजूर हाजिर होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हिज़्म व एहतियात से गुजारी होगी, रब की इत्तिबा में, फर्मा बरदारी में, उसके हुक्मों को पूरे करते बसर की होगी, फिर उनको सिला क्या होगा? अल्लाह फरमाया कुछ चेहरे होंगे जो तरोताज़ा होंगे, खिल के गुलाब हो जाएंगे। चेहरे मुनव्वर और ताबा होंगे। ये इतने खिले क्यों होंगे, चेहरे गुलाब क्यों होंगे? इला रब्बिहा नाज़िरा, इसलिए कि रब का दीदार नसीब होगा। रब का दीदार नसीब होगा तो चेहरे खिल जाएंगे और चेहरे शगुफ्ता हो जाएंगे, चेहरे तरोताज़ा हो जाएंगे। यार कोई पुराना दोस्त मिल जाए और आप सख्त सदमे के माहौल में हों तो अचानक उसे देख लें तो आपका चेहरा खिल जाता है और आपका चेहरा गुलाब बन जाता है, तो फिर क्या मंजर होगा? दुनिया के थके हुए लोग
जंगों के सताए हुए लोग, बदर, ओहद, हुनैन,